نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين یا رب العالمین۔ سب سے پہلے ہم اپنے کی ایکشنز دیکھ لیتے ہیں جو کہ ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا بہت ہی اگین قرآن کی ساری آیات انٹرسٹنگ ہیں، لیکن بڑے ہی اچھے طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ چیز ہمیں سمجھائی کہ لوگ جو اس طرح سے اپنی طرف سے چیزیں اپنی طرف سے تعویلیں گھڑ لیتے ہیں۔ یاد ہوگا آپ کو کہ ہم نے یہ چیز پڑھی تھی کہ فلاں جو ہے وہ جانور اس کے اوپر سواری حلال نہیں ہے، اور فلاں کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیا جا سکتا ذبح کرنے سے پہلے، اور فلاں جو ہے وہ صرف مردوں کو کھانے کے لیے جائز ہے، اور فلاں چیز جو ہے وہ صرف یہ جو ہے پھر اگر مردار پیدا ہوگا تو سب کھا سکتے ہیں۔ مطلب اس طرح کی مختلف تعبیریں جو لوگ انسان اپنی طرف سے ایڈ کر لیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم وہاں موجود تھے کہ جب تم یہ ساری چیزیں حرام اور حلال کی جا رہی تھیں، اور بڑی ہی اچھے دلائل اور اس طریقے سے بہت ہی زبردست طریقے سے اس چیز کو ختم کیا گیا کہ اپنی طرف سے جو ہم دین میں ایڈیشنز کر لیتے ہیں وہ اصل دین نہیں ہے۔ اصل دین کی روح کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا تاکید کی ہے، کیا وصیت کی ہے، کیا ہم اصل آرڈرز ہمیں کرنے کے کام کیا ہیں، وہ یہ ہیں کہ کسی شے کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ بات ہم نے ان چیزوں کے اوپر ہم نے الحمدللہ ڈیٹیل میں بات بھی کی تھی۔ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو تنگ دستی کے خوف سے کہ بھئی یہ کون مطلب ان کو کون کھانا کھلائے گا، کمانا پڑے گا، ان کی ساری تعلیم یا نشو و نما یہ ساری چیزوں کے اوپر پیسے خرچ ہوں گے، یا ایون بڑے ہی بیسک لیول پر جا کے بھی کہ کھانا کھلانا پڑے گا، اس لحاظ سے ایبورشنز کروا دی جاتی ہیں، اور بھی اس طرح کے اور بہت سارے گناہ اس زمانے میں بھی تھے اور آج کے زمانے میں بھی یہ چیزیں ہیں۔ تو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو یاد ہوگا فرمایا تھا کہ تمہیں بھی ہم کھلاتے ہیں، انہیں بھی ہم ہی کھلائیں گے، تو اس خوف سے انہیں مار دینا کہ انہیں کون کھلائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کہ آج کل بہت میجر ایشو ہے، میجر ایشو بہت زیادہ، کہ بے حیائی اتنی عام ہو گئی ہے کہ یقین جانے فرق جو ہے نا کرنا، آپ لوگوں کو محسوس نہیں ہوتا کہ کئی دفعہ انسان فرق نہیں کر پا رہا ہوتا کہ کیا یہ صحیح ہے، کیا میں ہی اوور تھنک کر رہی ہوں، کچھ میں ہی زیادہ تو نہیں، اس طرح فیل ہوتا ہے نا کبھی کبھی۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ کئی دفعہ لگتا ہے کہ اچھا دیکھیے یہ تو سب کر رہے ہیں، مطلب یہ آپ کو لگتا ہے کہ شاید آپ ہی کچھ زیادہ سوچ رہے ہیں یا آپ ہی کچھ زیادہ کنزرویٹو ہو رہے ہیں۔ ہوتا ہے نا اتنا زیادہ آج کل میڈیا پہ یہ ساری چیزیں، سوشل میڈیا پہ ٹک ٹاک وغیرہ پہ اتنی بے حیائی اتنی عام ہے، یا ایون ڈراماز میں یا موویز میں۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ کبھی فیل ہوتی ہے یہ چیز؟ یس میم۔ ہے نا کہ کئی دفعہ لگتا ہے کہ شاید ہم ہی زیادہ سوچ رہے ہیں، ایسا ہے نہیں۔ حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی مت جاؤ، کیونکہ دیکھیے ہم یہ نا ایک چین ریاکشن ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے شاید کہیں دیکھا ہو، کبھی کر کے دیکھا ہو کہ اگر آپ پتھر میں پانی مارے نا، اور ایک دائرہ سا بنتا چلا جاتا ہے چاروں طرف اس کے، یہ جو ہے نا آپ ایک کام کرتے ہیں نا، ایک ایکشن کرتے ہیں تو وہ ایک ایکشن دوسرے ایکشن کی طرف لیڈ کرتا ہے، ون تھنگ لیڈس ٹو another۔ آپ خیر کی طرف جائیں گے نا تو آپ کے لیے خیر کی چیزیں آسان ہوتی چلی جاتی ہیں، اور آپ شر کی طرف جاتے ہیں تو آپ کے لیے شر کی چیزیں آسان ہوتی چلی جاتی ہیں، اور راستے اور دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا کہ ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ تو بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی مت جاؤ، خواہ وہ ظاہر ہوں یا خفیہ ہوں، یا آپ کیا کھلم کھلا کر رہے ہوں۔ اب تو لوگ کھلم کھلا کرتے بھی ہیں اور اپنے گناہوں پہ گواہ بھی بناتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ انسان کو چھپ کے گناہ کرنے چاہیے، لیکن اس بات کے بارے میں تو اور بھی زیادہ خوف کھانا چاہیے کہ انسان اگر کوئی، کئی دفعہ ہوتا ہے نا ہم نے کل رات کو فلاں مووی دیکھی تھی، یہ فلاں ڈرامہ دیکھا تھا، گناہ پہ گواہ نہیں بنانے چاہیے۔ اول تو وہ کام کرنے ہی نہیں چاہیے، لیکن پھر باقاعدہ آپ دوسروں کو بھی انسپریشن دے رہے ہوتے ہیں کہ میں بھی یہ کام کر رہی ہوں۔
تو بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی مت جاؤ، خواہ وہ ظاہر ہو یا خفیہ ہو۔ مت قتل کرو اس جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ۔ اس کے اوپر ہم نے باقاعدہ ڈیٹیل میں بات بھی کی تھی کہ قصاص کا معاملہ ہے یا کوئی باقاعدہ جنگ آپ کے منہ پہ آ ہی گئی ہے، اللہ کے راستے میں آپ نے جہاد کرنا ہے، تو اس سے ریلیٹڈ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یتیم کے مال کے قریب بھی مت پھٹکو، اس کے اوپر بھی ہم نے بات کی تھی۔ یہ تو آج کل بہت ہی کامن ہے، اس کے قریب پھٹکنا تو دور کی بات، اس کو ہڑپ کرنا ہی کچھ بڑی بات نہیں سمجھی جاتی، وہ اپنا حق سمجھا جاتا ہے۔ پورا کرو ناپ اور تول کو عدل کے ساتھ۔ پہلے کی قومیں اس کے اوپر ہلاک کر دی گئی تھی، عذاب آ گیا تھا اس چیز کے اوپر کہ ناپ تول میں کمی کی جاتی تھی۔ اور ہمارے ہاں تو آپ بازار میں نکل جائیں تو یہ تو کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے کہ ناپ تول میں کمی ہو۔ جب بھی بات کرو تو عدل کی بات کرو، خواہ قرابت داری ہی کا معاملہ ہو، یعنی کہ چاہے وہ آپ کے قریبی رشتہ دار کا معاملہ ہو، آپ کے قریبی دوست کا معاملہ ہو، چاہے وہ آپ کا اپنا معاملہ ہو، حق کی بات کرنی چاہیے۔ جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے۔ اللہ کے عہد کو پورا کرو، اگین وہ عہد بھی جو اللہ تعالیٰ کے نام پہ کرتے ہیں ہم، یا وہ عہد جو کہ ہم سے زمین پہ آنے سے پہلے لیے گئے تھے، جو عالم ارواح میں لیا گیا تھا، اس کے اوپر بھی ہم نے بات کی تھی۔ آج انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم سورہ انعام جو ہے وہ مکمل کر لیں۔ آج کی ہماری آیا ہے آیا نمبر 154 اور ٹوٹل 165 آیاز ہیں، تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون۔ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اپنی نعمت پوری کرنے کے لیے، احسان کی روش اختیار کرنے والوں پر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اپنی نعمت کن لوگوں پہ پوری کرنے کے لیے، جو کہ احسان کی روش اختیار کرتے ہیں، اور اس میں تھی ہر شے کی تفصیل اور ہدایت۔ حضرت موسیٰ کو شریعت بھی دی گئی تھی اور رحمت، تاکہ وہ اپنے رب کی حضور حاضری پر پورا یقین رکھیں۔ اصل میں جو 10 کمانڈمنٹس جو ان کو جو بنی اسرائیل کو دی گئی تھی، وہ آپ سمجھ لیں کہ اس کا جو قرآنک ورژن ہے وہ انشاءاللہ ہم جا کے بنی اسرائیل میں پڑھیں گے۔ اس کے اندر وہ جو ان کو احکام دیے گئے تھے، 10 جو احکام دیے گئے تھے، وہ انشاءاللہ ہم اس کی پوری تفصیل آئے گی سورہ بنی اسرائیل کے تقریباً کوئی تیسرے چوتھے رکوع کے اندر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو وہ حضرت ابن مسعود نے بھی فرمایا کہ یہ بیسیکلی قرآن میں ظاہر سی بات ہے ان کی اپنی، انہوں نے تو اپنی کتاب کو تو بالکل ہی تبدیل بھی کر دیا اور اپنے حساب سے اس کو چینج بھی کر دی، لیکن جو اصل جو چیز ان کے اوپر اتری تھی وہ انشاءاللہ ہم سورہ بنی اسرائیل میں جا کے تفصیل سے پڑھیں گے۔ وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون۔ اور اب یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے بڑی بابرکت، تو تم اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جو کتاب، آپ کون سی کتاب دی گئی ہے؟ قرآن پاک۔ قرآن، بالکل، جو قرآن ہمیں دیا گیا ہے۔ أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين۔ مبادہ تم یہ کہو کہ کتاب تو بس اتاری گئی تھی ہم سے پہلے کے 2 گروہ۔ کون سے پہلے کے 2 گروہ تھے؟ میم یہود اور عیسائی۔ ویری گڈ، ایکسلنٹ، جی بالکل، ان کو جو کتاب دی گئی تھی۔ تو پھر یہ نہ ہو کہ لوگ اس طرح کی تعویلیں نکالیں کہ تم یہ کہو کہ کتاب تو بس اتاری گئی تھی ہم سے پہلے کے 2 گروہوں پر اور ہم تو اس کے پڑھنے پڑھانے سے غافل ہی رہے۔ اچھا یہ بتائیے، میں جب یہ آیت پڑھی تھی تو مجھے خیال آیا کہ میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ کا کیا خیال ہے، کیا یہ والی تعویل ہم لوگ آج دے سکتے ہیں قرآن کے معاملے میں، کہ وہ تو بھئی عربوں پہ اس وقت اتاری گئی تھی 1400 سال پہلے، ہمیں تو نہیں پتا اس کے بارے میں؟
کیا خیال ہے؟ نو میم، کیونکہ آپ نے پہلے بھی بتایا تھا نا کہ ہمارے پاس آج ہر قسم کا سورس موجود ہے سرچ کرنے کے لیے، گوگل وغیرہ بھی ہے، اور قرآن تو میم قیامت تک کے لیے سب کے لیے ہے۔ تھینک یو سو مچ سمرین، بہت اچھا جواب دیا آپ نے۔ دیکھیے اس وقت کی یہ ساری جو انفارمیشن اس طریقے سے نہیں پہنچتی تھی جب یہ بنی اسرائیل کا دور تھا یا عیسائیوں کا جو دور تھا آج سے 2000 سال پہلے، وہ اس طریقے سے انفارمیشن ٹریول نہیں کرتی تھی جس طریقے سے آج آسانیاں ہیں، جس طریقے سے آج جو علم اور جو نالج جس طریقے سے پھیل رہا ہے، یہ اس وقت یہ سب کچھ اتنی آسان نہیں تھی رسائی کہ بنی اسرائیل پہ اگر کہیں پر کتاب اتری ہے تو وہ باقی دنیا تک بھی اس طریقے سے پہنچ سکے۔ آج تو ہمارے ہاتھ میں سب کچھ ہے، ہمارے سامنے قرآن ہے، لوگ 6 6 7 7 لینگویجز بیٹھے بیٹھے سیکھ لیتے ہیں۔ یہ تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے آج تو حجتیں تمام ہو گئی ہیں، آج تو بہت آسان ہے، ہم سب کے پاس قرآن ہے۔ کوئی یہ بات یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں وہ تو ہمارے سے پہلے لوگوں پہ اتاری گئی تھی تو ہمیں تو اس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينات من ربكم وهدى ورحمة۔ یا تم یہ کہو کہ اگر ہم پر یہ کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان سے کہیں بڑھ کر ہدایت یافتہ ہوتے ہیں۔ تو اے بنی اسماعیل، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس کی ڈیٹیل پڑھی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بنی اسماعیل میں سے تھے، اور جو یہودیوں کا تھا وہ بنی اسرائیل میں سے تھے، حضرت یعقوب کی نسل میں سے تھے۔ تمہارے پاس آ گئی ہے بینہ، یعنی کہ روشن، تمہارے رب کی طرف سے، اور ہدایت اور رحمت جو ان کو دی گئی تھی، آج تمہارے پاس بھی کتاب آ گئی ہے۔ Now you have to prove yourself۔ اب تم نے یہ عمل اس پہ کر کے دکھانا ہے، یہ نہ کہو کہ اگر ہمارے اوپر کتاب اترتی تو ہم بڑے کوئی اچھے مسلمان بن کے دکھاتے۔ اب تمہارے پاس آ گئی ہے، اپنے آپ کو پروو کر کے دکھاؤ۔ فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون۔ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے پہلو دہی کہے، یعنی کہ آپ ایک سائڈ اپنا منہ موڑ لیں، جو بھی ٹھیک ہے اترا ہے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، یا پھر جس طرح کی تعبیریں لوگ آج کہتے ہیں کہ نہیں نہیں پتہ نہیں ہوگا نا تو پھر پوچھ بھی نہیں ہوگی۔ اس بات کا یقین ہے کہ پوچھ ہوگی، اور ایک وقت آئے گا جب یہ کھڑا کیا جائے گا، تو پھر کس قسم کی یہ تعویل ہے کہ انسان کہے کہ نہیں نہیں مجھے نہیں بتاؤ کہ مجھے پتہ چل جائے گا تو مجھے کرنا پڑے گا۔ میں اس وقت یہ بات کون اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کہہ سکتا ہے؟ اب کوئی بھی شعور والا انسان، کوئی بھی عقل رکھنے والا انسان کیا یہ بات کبھی سوچ سکتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کے یہ کہے گا کہ نہیں مجھے پتا نہیں تھا؟ کیا اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں پتا کہ اس کو کوئی بتانے والا سامنے بیٹھا تھا اور وہ اس کو بتا رہا تھا، یا اس کے پاس یہ ساری ڈیوائسز یا ساری جو چیزیں اس کے پاس موجود تھیں، ساری سہولتیں اس کے پاس تھیں کہ وہ قرآن کو پڑھ سکے یا جو احکام ہے وہ جان سکے؟ لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ پہلو تہی کرتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، نہیں جی میں تو اور کاموں میں مصروف تھے، بچوں کی شادیاں کر رہے تھے، بچوں کی تعلیم کے بارے میں تھے، بس انہی کے چکروں میں ہم لگے ہوئے تھے۔ یہ باتیں میں آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہی ہوتی ہوں بیٹے، یہ جب آپ اس عمر میں پہنچ جاتے ہیں نا، جب آپ کے بچے بڑے ہو رہے ہیں اور آپ خود اس سائیکل میں آئے ہوئے ہیں، تو یہ چیزیں کہنی بڑی آسان ہوتی ہیں، ہمیں لگتا ہے بس یہی زندگی ہے، اور پھر ہم باقی تمام چیزیں جو اصل مقصد تھا نا ہماری زندگی کا، جو دنیا میں بھیجا جانے کا اصل مقصد تھا، وہ آپ سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں۔ آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے ماشاءاللہ، یہ ساری کچھ سالوں کے بعد یہ ساری ذمہ داریاں آپ کے اوپر آنے والی ہیں، آپ خود اس زندگی میں جی رہے ہوں گے اور آپ ایک نئی نسل کو اٹھا رہے ہوں گے۔ ان باتوں کو یاد رکھیے گا، اس وقت یہ چیزیں کہنی بہت آسان ہوتی ہیں، آپ منہ موڑ لیتے ہیں، یہ بڑا ریئل ہے۔ ابھی بہت آسان ہے جب آپ کے اوپر اس طرح سے کوئی ذمہ داریاں نہیں ہیں،
آپ کے اوپر اپنی ذمہ داری ہے، آپ نے اپنی تعلیم مکمل کرنی ہے، آپ کے اوپر اس طرح کی ذمہ داریاں نہیں ہیں کہ آپ کے اوپر آپ کے بچوں کی ذمہ داریاں ہیں، یا ایون گھر کی جو ہے فائنینشلی آپ کو سپورٹ کرنا ہے. یہ والی ذمہ داریاں جب پڑتی ہیں تو حالات بڑے مختلف ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے طریقوں سے آزمایا جاتا ہے انسان کو. تو یہ باتیں اس وقت بہت اچھا ٹائم ہے کہ یہ چیزیں آپ لوگ لرن کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت انسان بڑی آسانی سے منہ موڑ لیتا ہے ان چیزوں پر، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ میری پرائیورٹیز یہ میرے بچے ہیں، میرا گھر ہے، میرا شوہر ہے، یا میری بیوی ہے، یا میرے ساس سسر ہیں، یہ میری رسپانسبلٹی ہے. حالانکہ رسپانسبلٹی ہر حال میں آپ کو یاد ہوگا جو قرآن کی آیت ہے، ہم نے پہلے بھی مینشن کی ہے، وَمَا خَلَقَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں، میری بندگی کریں، میرے عبد بن کے رہیں. زندگی میں مختلف چیزیں آتی ہیں، آپ نے ہر فیصلہ وہ کرنا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرے. یہ وقت آئے گا، ابھی بھی ہے، لیکن ٹرسٹ می یہ بڑے زور و شور کے ساتھ آتا ہے وقت. اس وقت بہت مشکل ہوتا ہے ان چیزوں کو فالو کرنا، لیکن ڈٹے رہنا ہے. یہی اور تو کوئی آزمائش ہے ہی نہیں. تو اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے پہلو تہی کرے. ہم عنقریب سزا دیں گے ان لوگوں کو جو ہماری آیات سے پہلو تہی کرتے ہیں، بہت ہی برے عذاب کی بسبب ان کے اس پہلو تہی کرنے کے، یعنی کہ منہ موڑنے کے. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعد آيات ربك يوم يأتي بعد آيات ربك لا ينفع نفسا أيمانها. یہ لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب خود آ جائے، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی کوئی نشانی آ جائے. جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی بعض مخصوص نشانیاں ظاہر ہوں گی تو پھر کسی ایسی شخص کو اس کا ایمان لانا کچھ فائدہ نہ دے گا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم آج یہ کام شروع کریں، آج ایکٹ کرنا شروع کریں، کیونکہ ایک وقت جب وہ نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہم انشاءاللہ آگے جا کے حدیث میں اس کی ڈیٹیل بھی پڑھتے ہیں. لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في أيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. جو پہلے سے ایمان نہیں لا چکے تھے، یعنی کہ ان کا ایمان اس کو کچھ فائدہ نہیں دے گا جو پہلے سے ایمان نہیں لا چکے تھے، یا اس نے اپنے ایمان میں کچھ خیر نہیں کما لیا تھا. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتے ہیں. تو یہ جو ابھی ہم نے پڑھا کہ کچھ خاص نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی، کچھ کے نزدیک اس کا جو انڈیکیشن ہے وہ دجال کی طرف ہے کہ جب وہ ظاہر ہو جائے گا. اس کے بارے میں چاہتی ہوں کچھ احادیث ہیں جس کے بارے میں جو کہ ہم پڑھ لیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو لے، یعنی کہ سورج مغرب سے نہ نکلے. جب لوگ اسے دیکھیں گے تو ایمان لائیں گے، لیکن یہ وہ وقت ہوگا جب کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کوئی نفع نہ دے گا. یعنی کہ جب پراپر نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی پھر ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جو پہلے ایمان نہ رکھتا ہو. اس لیے ضروری، ہمیں نہیں پتا یہ وقت کب آ جائے گا، کیونکہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس چیز کا علم ہے کہ یہ وقت آج آ جائے یا کل آ جائے یا پرسوں آ جائے. ہمیں نہیں پتا یہ وقت کس وقت آ جائے. تو بہتر یہ ہے کہ انسان آج ایمان لائے، یا ہمارا وقت کس وقت آ جائے. آج ہے کل سانس ختم، کس کو پتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ انسان آج کام شروع کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو
نبی بھی مبعوث کیا گیا، یعنی کہ جو بھی نبی بھیجا گیا ہے، تو انہوں نے اپنی قوم کو کانے جھوٹے سے ڈرایا، یعنی کہ ایک آنکھ والا جو دجال کے بارے میں مشہور ہے. دجال تو اتنا ہاٹ ٹاپک ہے، سب کو پتا ہوتا ہے اس کے بارے میں. کانے جھوٹے سے ڈرایا، آگاہ رہو کہ وہ کانا ہے، یعنی کہ ایک آنکھ سے دیکھ سکتا ہے، اور تمہارا رب کانا نہیں ہے، کیونکہ وہ خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا. تو یہ ایک بہت بڑی انڈیکیشن ہے کہ وہ جو ہے کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے. اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہے. اس باب میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث روایت کی ہے. ایک اور جگہ میں جب اس کی ایکسپلینیشن پڑھ رہی تھی اسی حدیث کی، تو اس میں لکھا تھا کہ جو مومن ہے، جو مسلمان ہے، جو مومن ہے، وہ چاہے پڑھا لکھا نہ ہو لیکن وہ پہچان جائے گا کہ یہ اس کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے خاص اس کے لیے آسانی ہوگی. تو ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا وقت کب آ جائے یا یہ جو وقت ہے کس وقت آ جائے. بہتر یہ ہے کہ انسان آج ہی کا سارے اپنے اعمال کو درست کرنا شروع کرے، کیونکہ جب وہ یہ خاص نشانیاں ظاہر ہونی شروع ہو جائیں گی، جو واللہ عالم، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ ان خاص نشانیوں سے کیا مطلب ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے انڈیکیشنز ہیں جو کہ اسکالرز اس کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے کہ یہ وقت کب آ جائے، تو بہتر یہ ہے کہ انسان آج اپنا عمل درست کرے. آگے چلتے ہیں. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ایک اور بہت امپورٹنٹ آیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر دیے اور وہ گروہوں میں تقسیم ہو گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، پھر وہ انہیں جتلا دے گا جو کچھ کہ وہ کرتے رہے تھے. بہت امپورٹنٹ حدیث ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں فرقہ واریت کس قدر بڑھ چکی ہے. ایک فرقہ دوسرے فرقے کو برداشت نہیں کرتا، کوئی کافر کا ان کے اوپر فتویٰ لگاتا ہے، کوئی اور فتوے لگتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا جا رہا ہے کہ جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر دیے اور گروہوں میں تقسیم ہو گئے، ان کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو حدیث میں آتا ہے، بہت مشہور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، جن میں سے صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا. ایک میں اسکالر کا میں اس کے بارے میں سن رہی تھی، انہوں نے کہا کہ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ گروہ ہے، فرقہ نہیں، کہ جو ٹھیک ہوگا وہ ایک فرقہ ٹھیک ہوگا، یعنی کہ ایک گروہ، ایک گروپ آف پیپل ان میں ٹھیک ہوں گے. ایک فرقہ جنتی ہوگا، باقی سب جہنمی. اور اس فرقے کی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ کیا نشانی ہے؟ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ چلنے والا ہوگا. کیا یہ مشکل کام ہے یہ جاننا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا یا ان کے صحابہ کا طریقہ کیا تھا؟ اتنا آسان کر دیا اس چیز کو. سارے فرقوں کا آپ کے لیے ایک سمپل ٹیسٹ کیا ہے کہ جو بھی حکم، جو بھی بات، جو بھی کانسیپٹ آپ سے انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے، آپ نے اس کا سورس دیکھنا ہے، اوتھینٹسٹی دیکھنی ہے. دین میں ہے تو کریں گے، دین میں نہیں ہے نہیں کریں گے. یہ چیز بہت زیادہ پھیلا دی گئی ہے کہ اب وہ فلاں فرقہ ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ اہل سنت والجماعت ہے، یہ فلاں فرقہ ہے. ایک گروہ ہے جو کہ صحیح ہے، اور وہ گروہ کون سا ہے؟ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ چلنے والا ہوگا. آپ لوگوں سے میں ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں، آپ کا کیا خیال ہے اس ڈیوائڈ کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ ویسے تو بہت سارے ریزنز ہیں،
جن میں سے کوئی انڈیویجول انفرادی اسکیل پہ ہوتی ہیں، کچھ بڑے اسکیل پہ ہوتی ہیں، کچھ گورنمنٹ لیول پر جا کے ہوتی ہیں، جبکہ دانستہ طور پر لوگوں کے اندر ڈیوائڈ کریٹ کیا جاتا ہے، یہ بنایا جاتا ہے تاکہ ان کی پاور ختم نہ ہو جائے۔ مختلف قسم کی کانسیپٹس جو ہیں، خاص کر ویسٹرن کانسیپٹس انٹروڈیوس باقاعدہ طور پہ، ان کی تعلیم، ان کی سبجیکٹس، یہ ساری چیزیں باقاعدہ طور پر لائی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کا جو قرآن جس طریقے سے ریولیوشن لے کر آتا ہے، قرآن جس طریقے سے چینج لوگوں کے اندر تبدیلی لے کر آتا ہے، وہ والی چینج نہ آ سکے۔ تو بڑے لیول پر جا کر یہ چیزیں باقاعدہ طور پر ہو رہی ہوتی ہیں، لوگوں اس قسم کی کانسپریسیز ہوتی ہیں، لیکن انفرادی طور پر، انڈیویجول لیول پر آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ اس ڈیوائڈ کی وجہ کیا ہے؟ جی اریب، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ میم وہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے نا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور قرآن کو کبھی نہ چھوڑو، ویری گڈ۔ تو ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا اور اس کو ہم لوگ سے پڑھتے ہیں، اور ہم لوگ ٹرانسلیشن سے نہیں پڑھتے، مطلب صرف عربی پڑھتے ہیں اور ناظرے کا رٹا لگا رہے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا کہ قرآن میں اللہ نے بولا ہو کیا ہے۔ ایکسلنٹ ایکسلنٹ، بالکل یہی پوائنٹ۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ ہم نے قرآن اور سنت کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے خود پڑھنا چھوڑ دیا، ہم نے خود کنیکشن چھوڑ دیا اس کے ساتھ۔ تو ہمارے لیے ایکشن یہ ہے کہ ہمیں قرآن اور سنت کو فالو کرنا چاہیے، صحیح گائیڈنس، تاکہ ہم اپنے دین کو خود بہتر سمجھ سکیں، اور جو بھی یہ جو انوویشنز ہیں، یہ بدعت جو ہمارے دین کے اندر انٹر ہوتی ہے، ہم اس سے بچ سکیں۔ سمپل چیز کہ آپ یہ چیز ڈھونڈیں، اور دیکھیں بیٹا کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بات صحیح ہوتی ہے، آپ کو ریفرنس اس طرح سے نہیں مل رہا ہوتا، تو یہ بات یاد رکھیں، یہ بات یاد رکھیں، یہ جو دین ہے نا، یہ جن کا دین ہے وہ حی اور قیوم ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والے اور ہمیشہ قائم رہنے والے ہیں۔ He is always there to help you، وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا ہے جب میرے سے کوئی دعا مانگنے والا دعا مانگتا ہے، میں اس کی دعا سنتا ہوں۔ ایسا ہوئے ہمارے اوپر یہ فرض کر دیا گیا ہے۔ آپ کو یہ پتا ہے نا کہ سورہ فاتحہ اگر آپ نماز میں نہ پڑھیں تو آپ کی وہ نماز کاؤنٹ نہیں ہوتی۔ سورہ فاتحہ از اے مسٹ۔ حدیث میں تو اس کو الصلاۃ بھی کہا گیا ہے سورہ فاتحہ کو۔ اس میں ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ ہدایت۔ کہیں کوئی ریفرنس نہیں مل رہا، کچھ نہیں مل رہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، آپ ان سے دعا کریں۔ جی فیضا، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ اوپننگ سورہ آف دا قرآن، سورہ فاتحہ۔ بالکل، یہ ہمیشہ ہمارے پاس ہے، اور ہمارے لیے اس کو ہر رکعت میں پڑھنا فرض کر دیا گیا ہے۔ 5 نمازیں، ان میں ہر رکعت میں یہ پڑھنا فرض ہے۔ کیا ہے اس میں؟ ہم ہدایت مانگ رہے ہیں، ہم مدد مانگ رہے ہیں، ہم اس چیز کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں۔ جی بتائیے اریب، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ یس میم، آج کل میں ایک چیز بہت زیادہ سننے میں آتی ہے کہ جیسے سامنے والا کوشچن کرتا ہے آپ سنی ہیں، آپ شیعہ ہیں، آپ بریلوی ہیں، اس کے علاوہ اونچی شلوار والے، نیچی شلوار والے۔ مجھے بس یہ آتا ہے کہ اللہ نے آخرت میں یہ تو ہم سے پوچھنا ہی نہیں ہے کہ آپ جب دنیا میں تھے تو آپ یونیفارم کون سی پہنتے تھے، یہ تو کبھی بھی نہیں ہے دین میں، تو یہ چیزیں ہیں ہی نہیں۔ نہیں دیکھیں، اس طرح کے لوگوں کو پھر ہم کیا کہیں؟ دیکھیں بیٹا، ایک چیز ہے، ہم نے آپ کو یاد ہوگا یہ پڑھا تھا کہ صبغت اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو، یعنی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، یا جو ایز اے فیمیل جو ان کی صحابیات کی سنت تھی، حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ، ان لوگوں کے بارے میں جو چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں وہ چیزیں ہم اپنائیں۔ تو دیکھنے میں جو ہے نا پھر آپ نظر آتے ہیں علیحدہ سے۔ اب جیسے وہ شلوار اونچی کرنے والی بات ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں بہت سخت الفاظ استعمال کیے کہ جن کے کپڑے ڈریگ کرتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ یہ تکبر کی نشانی سمجھی جاتی تھی۔ تو آپ نے اس کے بعد تو، یا پھر جیسے داڑھی ہے، یا پھر اپنے آپ کو کور کرنا ہے صحیح طریقے سے، یا جیسے سنت میں ہے عورتوں کے لیے مہندی لگانا، تو یہ چیزیں ایک یونیفارمٹی تو آٹومیٹکلی آ جاتی ہے، نظر آ جاتا ہے وہ چیز، کیونکہ اتباع کا کہا گیا ہے نا، قرآن میں ہے نا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہم سے کہیں، تو جب آپ ایک یونیفارمٹی تو آٹومیٹکلی ایک یونیفارم والی چیز تو انسان کے اندر آ ہی جائے گی۔
لیکن وہ بیسیکلی عمل سے آنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ٹیگ لگ جائے کہ اچھا جی یہ فلاں فرقہ اس طرح سے شلوار اونچی رکھتا ہے، یا یہ فلاں فرقے کی عورت جو ہے وہ اس طریقے سے اپنا لباس رکھتی ہے، یا یہ کلر خاص مخصوص ہے کہ یہ چیز پہنی جائے. اس چیز سے بچانے کے لیے جو ہے اس چیز سے بچنا چاہیے انسان کو. جی سمرین کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ یس میم. میم ہمارے یہاں پر اکثر یہ بھی ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کو ریفرنس پہ دکھا دو تو وہ آگے سے کہتے ہیں نہیں میرے پیرنٹس یا میرے بڑے یہ کرتے ہیں تو میں یہی کروں گا. مطلب میم آپ ان کو ریفرنس دکھا دو تو ان کو تسلی نہیں ہوتی کہ وہ کہتے ہیں یہ تو گوگل کا ریفرنس ہے. اگر وہ ملٹیپل ویب سائٹ سے بھی اوتھینٹیکیٹ ہو رہا ہو تو وہ یہ کہتے ہیں نہیں جو میرے بڑوں نے کہا ہے میں نے وہی کرنا ہے, اس سے مجھے تسلی نہیں ہو رہی. بالکل، بات آپ نے بہت اچھی کی. یہ بہت ہی بدقسمتی ہے آج کل کہ لوگوں کو، اور یہ آج کل کیا، یہ اس زمانے میں بھی تھی، وہ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ کیا ہم اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیں. حالانکہ دین تو وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے دیکھیں، جب ہم نے قرآن میں بارہا ابھی تک ہمارے سورہ نام پہ ہم ہیں، اور کئی دفعہ یہ چیز آ چکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ تم تک جو ہے وہ پہنچا دینا ہے، تم ان کے نگہبان نہیں ہو، تم سے باز پرس نہیں ہوگی کہ وہ ایمان کیوں نہیں لے کے آئے. تو انسان کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے. آپ نے ان تک اگر ریفرنس پہنچا دیا ہے، حکم جو آیا تھا وہ پہنچا دیا ہے، بس دیٹس اٹ، آپ کا کام تمام، آپ کا کام مکمل ہو گیا. آپ سے اتنی ہی ایکسپیکٹیشن تھی کہ آپ نے حق بات کہہ دی. یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہیں تک آپ کا رول ہے، باقی ہدایت اللہ کی طرف سے. لیکن یہ بہت اچھی بات ہے کہ کیڑا چھوڑ دیا جائے دوسرے کے اندر. جو سوچ کا کیڑا ہوتا ہے نا، وہ کسی کے اندر چھوڑ دیا جائے. وہ آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، 6 سال بعد نہیں، 10 سال بعد نہیں، وہ ضرور کوئی نہ کوئی رنگ لائے گا. جی فضا، آپ نے کچھ کہنا تھا؟ آپ کچھ کہنا چاہیں گی فضا؟ نہیں. تو جو کہنے کا مقصد تھا کہ اگر کوئی چیز نہیں بھی مل رہی تو یہ دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کریں، کیونکہ جو دین ہے نا یہ ان کا ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والے، ہمیشہ قائم رہنے والے. ان سے ہدایت طلب کریں، ان کے ساتھ اپنا کنیکشن بنائیں، ان کے ساتھ اپنا ایک اس طرح کا ریلیشن شپ ڈیولپ کریں کہ آپ ان سے کوئی بھی بات کہہ سکیں. آگے چلتے ہیں. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. جو شخص کوئی نیکی لے کر آئے گا تو اسے اس کا 10 گنا اجر ملے گا. سبحان اللہ، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان ہے، اتنی بڑی رحمت ہے ان کی. اور جو کوئی بدی کما کر لائے گا تو اسے سزا نہیں ملے گی مگر اسی کے برابر، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ کتنی بڑی رحمت ہے. کبھی ایگزام میں ایسے ہوا ہے کہ ٹیچر یہ کہے کہ اگر تم نے اس سوال کا صحیح جواب دیا تو میں تمہیں 1 نمبر کے سوال کا 10 نمبر دوں گی، اور اگر تم نے یہ غلطی کی تو 1 ہی نمبر کاٹ دوں گی. یہ کتنی بڑی رحمت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. اور ایون ہم نے قرآن میں یہ بھی پڑھا ہے کہ جو نیکی ہے وہ بڑھتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا 700 گنا تک ثواب دے سکتے ہیں. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ ایمان بالغیب ہے، غیب پہ ایمان ہے. آپ جو نیکی کما رہے ہیں، کسی کی مدد کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، وہ چیزیں ظاہری طور پہ آپ کو نظر نہیں آ رہی ہیں، لیکن آپ اس قرآن پہ یقین رکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یقین رکھتے ہیں، اور آپ وہ عمل کر رہے ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی شان ہے، بہت بڑی رحمت ہے ہمارے لیے کہ جو شخص کوئی نیکی لے کر آئے گا تو اسے اس کا 10 گنا اجر ملے گا، اور جو کوئی بدی کما کر لائے گا تو اسے سزا نہیں ملے گی مگر اسی کے برابر، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے
کہ میرے رب نے تو مجھے ہدایت دی ہے سیدھے راستے کی طرف. وہ دین ہے سیدھا جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، اور ملت ہے ابراہیم کی جو یکسو تھا، یعنی کہ حضرت ابراہیم نے شرک نہیں کیا کبھی اللہ کی طرف، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا. کیا ہم آج یہ بات کہہ سکتے ہیں؟ میں دعا کرتی ہوں، ہم سب کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کریں کہ جو کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم بس اس دین کے اوپر ہیں جو کہ حضرت ابراہیم کا تھا، جو یکسو تھے. ہم اس دین پر ہیں جو کہ جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. بڑی ہی پیاری آیت ہے. آئی وش کہ ہم سب یہ کہہ سکیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. آئی وش ہم سب یہ کہہ سکیں. ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین. میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. یہ لیول آف سنسیئرٹی، یہ اخلاص کہ آپ جو کریں اللہ کے لیے کریں. آپ محبت کریں تو اللہ کے لیے کریں، آپ ہیٹ کریں تو اللہ کے لیے کریں، آپ نماز پڑھیں اللہ کے لیے پڑھیں، آپ کوئی کسی آزمائش میں کوئی قربانی کریں، کوئی اپنی مال کی، اپنی جان کی، اپنی کسی بھی چیز کی قربانی کریں. ایون اگر آپ کوئی چھوٹی سی چیز، آپ اپنا میل ایک چھوڑ کر کسی اور کو دے رہے ہیں اس کے پیسے، اگر آپ یہ قربانی بھی کر رہے ہیں تو آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. آپ کی زندگی، آپ کی موت خاص صرف اس رب العالمین کے لیے ہے. آگے چلتے ہیں. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے تو اسی کا حکم ہوا ہے اور سب سے پہلے فرما بردار میں خود ہوں. یعنی کہ جو یہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ کر کے نہیں دکھایا، وہ کہہ رہے ہیں وہ سب سے پہلے فرما بردار وہ خود ہیں. آپ کے بارے میں حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ چلتا پھرتا قرآن تھے، جو آپ کہتے تھے وہ کر کے دکھاتے تھے. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. کہیے کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں جبکہ وہی ہر شے کا رب ہے، اور نہیں کماتی کوئی جان کچھ بھی مگر اسی کے اوپر ہوگا اس کا وبال، اور نہیں اٹھائے گی کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کے بوجھ کو. یعنی کہ جو عمل انسان جو کرے گا وہ خود ہی اس کا بوجھ اٹھائے گا. جو خرابی یا جو خیر انسان کرے گا وہ خود اس کا ذمہ دار ہوگا. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم به تختلفون. پھر اپنے رب ہی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں جتلا دے گا جن چیزوں میں تم اختلاف کر رہے تھے. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا. ایک بہت بڑی پوزیشن ہے، اس کے اوپر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں. ایک بہت بڑی ذمہ داری، ایک بہت بڑی پوزیشن. جب حضرت آدم کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے کہہ دیا گیا تھا فرشتوں کو، تو یہ ایک بہت بڑا مقام دیا جا رہا تھا. اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا، اور اس نے تم میں سے بعض کے درجوں کو بعض پر بلند کر دیا. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ. ہم ایک دوسرے کی چیزوں کو دیکھ کر ہوتا ہے کہ اچھا اس کو یہ چیز دی اور مجھے یہ چیز نہیں دی. یہ جو چیز ہمیں دے دی گئی وہ آزمائش ہے، وہ ٹیسٹ ہے.
سمپل، بہت سمپل چیز ہے یہ. اس کے بعد ہر ایک کی زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے. دیکھیں یہ وہی آیتیں ہیں کہ نبی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب حضرت آدم کو بھیجا تھا، اور اس کے بعد بھی ہم نے کئی بار یہ آیت پڑھی کہ جو بھی میری دی ہوئی ہدایت پہ عمل کرے گا اسے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. کیا کنیکشن ہے اس بات کا اور اس کا؟ ایک طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس نے بھی میری دی ہوئی ہدایت کی پیروی کی اس کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا. اور ایک طرف یہ والی آیت کہ اس نے تم میں سے بعض کے درجوں کو بعض پر بلند کر دیا ہے تاکہ تمہیں آزمائے. کیا کنیکشن ہے؟ میم جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ جو خوف اور غم نہیں ہوتا تو وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر آزمائش ہے تو ہم نے صبر کرنا ہے اور اللہ نے اجر دینا ہے، اور جو بھی ہے وہ سب کچھ ٹیمپریری، اگر ہمارے پاس نہیں بھی ہے تو بھی ٹیمپریری، اور اگر ہے تب بھی ٹیمپریری ہے، کچھ بھی پرماننٹ نہیں ہے. ایگزیکٹلی. تھینک یو سو مچ سمرین، بہت بہت اچھا پوائنٹ، بڑا اچھا کنیکشن کہ بیسیکلی جو کچھ ہے وہ آزمائش کے طور پہ ہے. کسی کو اگر بیوٹی دے دی گئی ہے آزمائش کے طور پہ دی، کسی کو ذہانت دے دی گئی آزمائش کے طور پہ، کسی کو علم دے دیا گیا آزمائش کے طور پہ، کسی کو دولت دے دی گئی آزمائش کے طور پہ، کسی کو مفلسی دے دی گئی آزمائش کے طور پہ. ہم نے یہ سٹیج یاد ہوگا آپ نے، ہم نے پوری ایک سٹیج بنایا تھا اور اس میں ڈفرینٹ کیریکٹر، ہم ڈفرینٹ کیریکٹرز ہیں، بس ہمیں ٹیسٹ کیا جا رہا ہے. اگر آپ کو ذہانت دی گئی ہے تو یہ اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ وہ اس کو اس کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں. کہ آپ وہ ہیومینٹی کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں یا ہیومنس کے بینیفٹس کے لیے استعمال کرتے ہیں. ذہانت ہی ہے نا یہ، تو اب آپ کے اوپر ہے. آپ کو میڈیکل میں جانا چاہتے ہیں، آپ انجینئرنگ میں جانا چاہتے ہیں، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ تو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. یا پھر بیوٹی، اگر آپ کو خوبصورتی دے دی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جا کے اپنی خوبصورتی کو دنیا میں دکھانا شروع کر دیں. کم سے کم ترین کپڑے پہن کے آپ سٹیج پہ چلنا شروع کر دیں. خیر اس میں بھی بہت ساری آرٹیفیشل بیوٹی ہوتی ہے آج کل کے زمانے میں تو، لیکن اگر آپ میں کوئی چیز آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کی ہے تو کیا اس کا مقصد یہ ہے؟ یا پھر آپ ایک بہت ہی انسپریشنل اچھی مسلمان بن کے دکھائیں. جی اریبہ بتائیے. میم میں ڈاکٹر اسرار کا ایک سن رہی تھی تو اس میں بیسیکلی ایک ایکٹریس یہ کلیم کرتی کہ میں مسلم ہوں، میں جانتی ہوں لیکن میں فالو نہیں کرتی، تو وہ میرا مسئلہ، میں اپنے رب کو جواب دوں. تو اس پہ ڈاکٹر اسرار اس کو جواب دیتے ہیں کہ اگر آپ نیکی کے راستے پہ جانا چاہتے ہیں اللہ اس راستے کو آپ کے لیے کھول دیتا ہے اور آپ اس میں نیکسٹ لیول پہ جاتے جاتے ایون سیم از دا کیس ان بدی. آپ بدی کے راستے پہ چل پڑتے ہیں، بدی کا راستہ اتنا کھل جاتا ہے کہ اپنا آگے نکل جاتے ہیں کہ پھر آپ پیچھے آ ہی نہیں سکتے، وہ راستہ اللہ آپ کے لیے طویل کر دیتا ہے اور کھول دیتا ہے. بالکل بالکل، آپ یہ اللہ کی سنت ہے، آپ جس راستے پہ چلنا چاہیں وہ آپ کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے. کیونکہ دیکھیں وہ تو بے نیاز ہیں. جب ہم سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو ہم نے یہ بات پڑھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بے نیاز ہے. جس آپ میں سے جنہوں نے ترجمہ پڑھا ہوگا سورہ اخلاص کا، قل هو اللہ احد کا، تو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہماری ضرورت نہیں ہے. ان کے سامنے جو ہزار ہاں کروڑ پتہ نہیں کتنے فرشتے ان کے سامنے تو رکوع سجدے میں قیام میں کھڑے ہوئے ان کی تسبیح کر رہے ہیں. انہیں ہماری ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہمیں ہے ان کی. اس لیے زمین کو ایک ٹیسٹ کے طور پہ بنا دیا گیا ہے. جو اللہ کے راستے میں آنا چاہے وہ آئے اور جو بدی کے راستے پہ چلنا چاہے وہ وہاں چلے. لیکن جو بھی چیزیں، جو بھی انٹیلیجنٹ ہونا یا علم ہونا یا پیسہ ہونا یا کوئی بھی چیز، انسان کو جو بھی چیز دی جاتی ہے وہ آزمائش کے طور پہ ہے. اور پھر ہمارا کام کیا ہونا چاہیے کہ ہم ایک انسپریشن ہوں لوگوں کے لیے. جی آپ فضا کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ دین تو اتنا آسان ہے لیکن ہم نے اس کو مشکل بنا دیا ہے. صحیح، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. دین آسان ہے کیونکہ یہ فطری دین ہے. جنہوں نے ہمیں بنایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، انہوں نے ہی یہ سارا دین دیا ہمیں. جی عائشہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟
ہم بیوٹی کی بات کر رہے تھے کہ بیوٹی ہے تو وہ سینسرڈ اور جا کر ہر جگہ دکھانا شروع ہو جائے، لیکن یہ بات تو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے، تو یعنی سب خوبصورت ہیں، اور اگر خوبصورت ہیں تو جب ہم مرر دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آئینہ دیکھنے کی بھی دعا بتائی ہے کہ اگر آپ خوبصورت ہیں، آپ کو لگتا ہے تو obviously آپ مرر دیکھیں گے، اور جب آپ وہاں جا کر وہ دعا پڑھتے ہیں کہ اللہ جیسے تو نے میری صورت بنائی ہے ایسے ہی میری سیرت اچھی کر دے، تو یہ دعا اس لیے بتائیے نا کہ آپ کی صورت تو سب کی اچھی ہے لیکن سیرت کسی کسی کی اچھی ہے۔ ویری گڈ، ویری ویری گڈ پوائنٹ، بہت اچھی بات کی آپ نے۔ لیکن بات ساری یہ ہے کہ دیکھیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی پرسنالٹی بڑی اٹریکٹیو ہوتی ہے، اور اگر آپ ان کو دین فالو کرتے ہوئے دیکھیں نا تو پھر آپ آپ ان لوگوں کے لیے انسپریشن بن سکتے ہیں، پھر ایسا ہو سکتا ہے نا، بالکل۔ بہت سے لوگ ایسے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پرسنالٹی ایسی تھی کہ لوگوں کو دیکھ کے ان کے اوپر ایمان لے آیا کرتے تھے۔ ہم نے یہ واقعہ بھی آپ کو یاد ہوگا پڑھا تھا کہ ایک صحابی تھے جنہوں نے کبھی نہ نماز پڑھی، نہ زکوٰۃ دی، نہ روزہ رکھا، اور وہ جو ہے شہید ہو گئے۔ آپ کو یاد ہوگا، ہم نے پڑھی تھی۔ تو بات ساری یہ ہے کہ کئی دفعہ لوگوں کی پرسنالٹی سے، ان کی ظاہری خوبصورتی سے بھی دیکھ کے لوگ مرعوب ہوتے ہیں۔ تو اگر ظاہری چلے دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے بھی اگر آپ کے پاس وہ والی خوبصورتی ہے، ویسے تو بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، عائشہ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کو خوبصورت بنایا ہے، لیکن اگر کسی کی پرسنالٹی میں وہ جاذبیت ہے، اٹریکٹیو پرسنالٹی ہے، تو آپ ایک اچھے مسلمان بن کے دکھائیں، یہ دکھائیں کہ خوبصورت لڑکی باپردہ ہو سکتی ہے، با اخلاق ہو سکتی ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ کہ آپ انسپریشن ہو مسلم گرلز کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کہ ایک باپردہ انسان، ایک باپردہ مسلمان بھی ایک بڑا اچھا، اگر آپ کی پرسنالٹی ویسی ہے تو آپ ایک اچھے ہمبل انسان بن کے، جو کہ اگر آپ کی کوئی اسپیشلٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو عنایت کی ہے ذہانت کے طور پہ، علم کے طور پہ، بیوٹی کے طور پہ، تو آپ اس چیز کو ایز اے مسلم یوز کریں کہ آپ کو، اگر ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کے بال خوبصورت ہے تو آپ کھول کے ہی پھریں گے، نہیں، اگر آپ کے بال خوبصورت ہے آپ ان کو باندھ کے پھر سکتے ہیں، آپ ان کو ڈھک کے رہ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک انسپریشن کے طور پہ آپ مسلمانوں کے سامنے آئے۔ إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم۔ یقیناً آپ کا رب سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے، اور یقیناً وہ غفور الرحیم بھی ہے۔ الحمدللہ آج سورہ انعام ہماری مکمل ہو گئی۔ آج کے ہم کی ایکشنز دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن اور سنت پہ قائم رہو اور فرقے میں نہ بٹو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے طریقے پہ عمل کریں، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ بنے، یعنی کہ ان کے لیے ایک انسپریشن بنے ہم، جو کہ ابھی ہم نے لاسٹ پوائنٹ دیکھا ہے، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ایک امتحان ہے، ہمیں جو بھی چیز دی گئی ہے وہ ایک ٹیسٹ کے طور پہ دی گئی ہے، تو اس کو ایک اچھے مسلمان کی طرح استعمال کر کے دکھائیں۔ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی بعض مخصوص نشانیاں ظاہر ہوں گی تو پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان لانا کچھ فائدہ نہ دے گا۔ اس لیے ضروری کیا ہے کہ ابھی عمل کیا جائے۔ ہمیں نہیں پتا وہ نشانیاں کل ظاہر ہو جائیں یا آج ظاہر ہو جائیں، یا پھر ہمارا وقت ابھی آ جائے، کل آ جائے یا پرسوں آ جائے۔ بہتر یہ ہے کہ انسان آج سے ارادہ کرے کہ وہ اپنا عمل درست کرے گا۔ آج کا ہمارا لیسن یہیں تک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔